آج سے 1 سال اور چند ماہ قبل میں نے جبی شریف کے جیلی اور جھوٹے گیلانی سید بنے ماچھی خاندان کو بے نقاب کرنا شروع کیا اور ان کا شجرہ نسب چیلنج کیا کہ یہ لوگ کذاب اور جھوٹے ہیں، جس کا سادہ سا جواب بنتا تھا کہ ثبوت کے طور پر یہ اپنا شجرہ نسب پیش کر دیتے اور اپنے آباء و اجداد کی قبریں دکھا دیتے، مگر چونکہ یہ جھوٹے تھے اور جیلی سید بنے پھرتے تھے، انہوں نے گالم گلوچ سے کام لیا، غلیظ گالیاں دلوائیں، دھمکیاں دلوائیں، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید میں ان کی حرکتوں سے ڈر کے تو پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں ڈر والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ یونین کونسل، جس کو میں دارالندوہ کا اجلاس کہتا ہوں، جہاں کسی اور گیلانی سادات کا شجرہ نسب ایک شرابی نے پڑھ کر سنا دیا اور انہوں نے واہ واہ بھی کر دی، اور کفری سے ان کی نسل کا ثبوت ٹوٹل 3 پتھر نکلے، جو آپ کو میں بارہا دکھا چکا، لیکن ان کا مکر کامیاب نہ ہو سکا۔ میری ریسرچ ٹیم نے آخر کار گڑے مردے اکھیڑ ڈالے اور ان کے اپنے منہ اور ان کے فراہم کردہ 2 شجرہائے نسب سامنے لا کر ان کا منہ کالا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے ہفتے ان کا منہ مکمل کالا کیا جائے گا، پینٹ کیا جائے گا بڑے برش کے ساتھ، اور وہ سارا ریکارڈ کفری سے اور جبی سے 1865 کا بندوبست آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن آج کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں کہ میرا اصل سوال کیا تھا اور پچھلے سال میں نے کیا کہا تھا۔ آئیے آپ کو میں سناتا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ مقدس نسب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت مطلب بن ابی وردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی بات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ناگوار گزری اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، اور جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، اور جب گھرانوں کا انتخاب کیا تو مجھے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، اور وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَسَبًا، اور میرا نسب بھی بہترین بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک وہ ہے، اس کو تا قیامت دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے کہ قیامت کے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب نسب قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں آ کے گھس بیٹھے۔ جب آپ اپنا باپ بدلتے ہیں، اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی ماں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا باپ وہ جو نسبی ہے وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب کسی اور کی طرف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی دوسرے کے باپ کی طرف نسبت کی، اس نے کفر کیا، اور ایسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس میں سے نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1292، اور صحیح مسلم میں بھی یہ بیان ہوئی ہے، اور یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے 79۔ پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا نسب کسی غیر کی طرف ظاہر کیا اور اپنا آقا بنایا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہ ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر ہے 870۔ یہ میں ساتھ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، یہ احادیث صحیحہ ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جبی شریف میں بھی ایک خاندان ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو
پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر میں سید نہیں ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے نہیں ہوں، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو سید کہلواؤں۔ بحمداللہ میرا حسب و نسب، میرا شجرہ ذہباً سیدنا امام حسین علیہ السلام مولا علی کرم اللہ وجہ تک اور سید النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے حضور علیہ السلام تک مکمل ہے، ملتا ہے، اور ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور ہمارے والدین جہاں جہاں ان کا مدفن ہے وہ قبریں بھی ہمیں معلوم ہیں۔ میرے باپ دادا کی جبی شریف میں ہے، میرے پردادا سید پیر مبارک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہلر میں ہیں، اور وہاں ان کے خاندان کے افراد یعنی ہمارے خاندان کے افراد آج بھی آباد ہیں۔ چچا زاد بھائی حضرت میر شاہ صاحب، ان کے والد پیر بہار شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ان کے باقی خاندان کے افراد وہاں آباد ہیں۔ حضرت پیر مبارک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد انگا سے تھے۔ حضرت پیر مبارک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موضع انگا سے تھے، وہاں ان کا مدفن ہے، اور 300-400 سال وہاں خاندان آباد رہا۔ اس سے پہلے دندہ شاہ بلاول میں تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے انگا تشریف لائے، اور حضرت سلطان شاہ بلاول اور حضرت شہاب الشاہ ہمدانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے مزارات دندہ شاہ بلاول میں موجود ہیں۔ سارا خاندان جہاں جہاں مدفن ہے وہ سارے کے سارے قبروں کا بھی ہمیں علم ہے، لیکن یہاں جبی شریف میں ایک ایسا خاندان آباد ہے جو کہ اپنے آپ کو گیلانی سید کہلاتے ہیں۔ چوتھی نسل سے آگے ان کا کچھ علم نہیں، نہ تو کسی کی قبر معلوم ہے اور نہ ہی کسی کی ولدیت معلوم ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جب ان کے وہ لٹ مار کے پیری مریدی کے وہ بنے منگن والے نظام کو خطرہ پڑتا ہے تو وہ اس آدمی کو وہابی کہہ دیتے ہیں۔ یہ گھس بیٹھیے لوگ، یہ لوور طبقات کے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، اور پھر یہ گھس بیٹھیے سادات خاندان میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ جس طرح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب وہ میری قصبہ پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گی تو انبیاء کو بھی حکم ہوگا کہ اپنی نظریں جھکا لو۔ تو کیا سادات کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے کہ وہ ان لوور طبقات میں بیاہ دی جائیں؟ جبکہ آپ ملک چودھری اعوان حضرات کیا کسی خدمتکار طبقے کو اپنے رشتے دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں دیتے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے گھروں سے وہ رشتے مانگیں، مگر یہ لوگ جیلی سید بن کے سادات خاندان کی عصمت دری کرتے ہیں۔ آگے چل کے میں اگلی قسط میں بتاؤں گا کہاں سے شروع ہوئے، ان کی چوتھی نسل کا وہی یہاں پیدا ہو کیسے ہوا، اس کا نام بھی لوں گا، اور وہ خاتون جس کا وہ بیٹا تھا وہ کون تھی، اور اس کے 2 نکاح تھے، ایک نہیں تھا، اس کا نکاح کسی اور سے تھا، وہ حاملہ کسی اور سے ہوئی اس کی گمشدگی میں، اور پھر وہ واپس آ گیا، اور کوئی حسب نسب نہیں ہے، اس نے جاتے ہوئے کہیں بتا گیا وہ مسافر جانے والا جو کہ حقیقی باب تھا کہ میں سید ہوں، بس یہ ثبوت ہے۔ اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم فلاں موضع وادی سون کفری سے یہاں نقل مکانی کر کے آئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کفری میں وہاں ہم نے جا کے تصدیق کیا ہے، نہ تو کوئی وہاں پہ سید کبھی آ کے آباد ہوا ہے، نہ کسی کا قیام ہوا ہے، اور نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی آباد ہوا ہے وہاں آ کے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا سید انڈے سے نکل آتا ہے کہ آپ سعودی عرب سے انڈا منگوائیں، مرغی کے نیچے رکھیں، اور وہ جناب 21 دن کے بعد وہ انڈا ٹوٹے اور جناب انڈا پھٹے اور بیچ میں سے سید نکل آئے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، اس کی کوئی شروعات تو ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو اپنے نسب کا سارے خاندان کا بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچا ہے، تو ان کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، اور وہ یہ مفت میں سید بنے ہوئے ہیں، یہ خواہ مخواہ گھس بیٹھی ہیں۔ وہ جیسے ایک لطیفہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ جی سید صاحب آپ کا تو پتہ نہیں، آپ سے تو شجرہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ سید ہیں کہ نہیں، یہ صاحب تو ہمارے سامنے سید بنے ہیں، کسی اور قوم سے تھے اور یکدم سید ہونے کا دعویٰ کر لیا انہوں نے اور سید بن بیٹھے۔ تو یہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ میں اگلی قسط میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ کیسے سید بنے اور ان کا وہ عورت کون تھی۔ تو آپ اگلی قسط کا انتظار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔